الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وفي رواية آخر لا تذكروا معاوية إلا بخير وفي رواية صلى الله عليه وسلم من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، آج رجب کی 18 تاریخ ہے. 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کچھ بیان کروں گا. تاکہ ہمارے دل میں اگر دل کے کسی حصے میں کوئی تھوڑی بہت کمی ان کے حوالے سے ہے تو اس کو ہم دور کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے ہی فضائل اور مناقب ہیں. قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ جل شانہ مہاجرین سے بھی راضی ہے اور انصار سے بھی راضی ہے. مہاجرین وہ حضرات صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے،
اور انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اس لیے پھر ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو ان دونوں سے اللہ جل شانہ راضی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مہاجرین میں سے ہے اور نہ ہی انصار میں سے ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید کے اگلے الفاظ بیان کیے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، مہاجرین صحابہ کی، انصار صحابہ کی، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ گویا کہ یہ تین قسمیں ہو گئی، ایک مہاجرین صحابہ ہجرت کرنے والے، اور ایک انصار صحابہ، اور تیسری قصہ وہ جو نہ تو مہاجرین میں سے تھے نہ ہی انصار مدینہ میں سے تھے۔ اس تیسری قسم کو اس جملے میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اور تینوں کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا یہ فیصلہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ایک جگہ پر لکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محمد سے کہنا کہ معاویہ کو میری طرف سے سلام ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ کی ذات سلام بھیج رہی ہو اس کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ایک بات میں ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، صحابہ اور اہل بیت کو کس ترازو میں ہم نے تولنا ہے؟ ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ ترازو ہوتا ہے۔ سنہار کے پاس چلے جائیں تو ان کے پاس بھی ایک وہ ترازو ہوتا ہے جس میں وہ زیورات، سونا چاندی وغیرہ کا وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں۔ اب اس میں ہم چینی تو نہیں تول سکتے، نہ ہی اس میں ہم لکڑیاں تول سکتے ہیں، ہر ایک چیز کا پیمانہ ترازو الگ الگ ہے۔ تو صحابہ کو اگر تولنا ہو، پرکھنا ہو، تو پھر ان کے لیے ترازو قرآن، اللہ کا فرمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تاریخ کا جو ترازو ہوتا ہے، تاریخ کے ترازو میں تولنا، جو خود تاریخ محفوظ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ترازو جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، نہ کہ تاریخ۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم تاریخ کے پیچھے مت پڑیں۔ اگر تاریخ کے پیچھے پڑیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، پھر ہمارے ذہن خراب ہو جائیں گے، پھر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مختلف روایات آتی ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت، ایک قرآن اور دوسری چیز اطرا کی، کہ میری آل اولاد اہل بیت، مختلف وہ الفاظ آتے ہیں حدیثوں میں۔ تو اس لیے ان ہستیوں کو، ان حضرات کو قرآن و حدیث میں تولیں گے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے پرکھیں گے، اور قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے، غالباً ان کا 6واں نمبر تھا جو وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ تو قرآن کو لکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھواتے تھے، تو نبی کو اعتماد تھا تو ان سے لکھواتے تھے۔ تو یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، کاتبین وحی میں سے ہونا، وحی کو لکھنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطوط بھی لکھوائے تھے، وہ جتنے بھی خطوط ہیں 200 سے زائد خطوط کی تعداد ہے، اور سب سے زیادہ جو خط لکھنے والے تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 500 سے زائد، غالباً 550 500 سے زائد ایسی روایات احادیث مبارکہ ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شان میں، آپ کے فضائل میں یہ قرآن اور حدیثیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما، واہدی بھی ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا کرنا۔ مجھے ایک اور کو یاد آیا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کی بہن جو تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، کتنا قریبی رشتہ تھا۔ تو یہ بھی آپ کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور غالباً سگی آپ کی بھانجی یا بھتیجی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، ام حبیبہ بھی تشریف فرمائے، اور آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں تیل لگا رہی تھی یا سر دبا رہی تھی، ان کی خدمت کر رہی تھی، بہن بھائی جیسے ہماری بہنیں ہمارے سر میں کبھی تیل لگا دیتی ہیں۔ تو آپ بھی تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، آپ نے ام حبیبہ سے فرمایا کہ اے ام حبیبہ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بہن نے جواب دیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ تو ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی، میں بھی اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تو محبت کرتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حساب بھی عطا فرما، علم کتاب بھی عطا فرما، اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ کا ذکر ہمیشہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احبہ فقد نجا، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ نجات پا گیا، ومن ابغضہ فقد ہلک، کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ معاف کرے ہمارے کئی مسلمان بھی کہ کمی بیشی معاف فرمائے، ان کے دل میں کوئی تھوڑی بہت خلیش ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ صحابہ اہل بیت کو پرکھنا ہو، تولنا ہو تو اس کے لیے قرآن و حدیث ہے، تاریخ نہیں، قرآن و حدیث ہے، اور قرآن اور احادیث مبارکہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، دونوں میں ان کے فضائل بیان کیے گئے، اس لیے اس سے محبت کرو۔ مجھے یاد آیا مختلف وہ پھر دیکھیں یہ انسان ہوتا ہے، گھر میں بھی بھائی بھائی کے ساتھ وہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گیا دوسرا مسلمان ہو گیا، یہ اس کا مطلب یقیناً نہیں ہوتا، اور اسے بے شمار واقعات ہیں، اور قرآن مجید میں بھی واقعات اس طرح کے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کر جا رہے اپنی قوم کے پاس، تو جب واپس آئے تو قوم بگڑ چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو پکڑتے ہیں، داڑھی سے پکڑتے ہیں۔ حضرت ہارون آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کو بھی مت پکڑیے، میرے سر کے بالوں کو بھی مت پکڑیے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تھے، میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا، میں تو ان کو روکتا رہا۔ اب یہ دونوں نبی ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو آپس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کا گریبان پکڑا، سر کے بال پکڑے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ کہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے؟ میرے عزیزوں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تاریخ کے پیچھے مت پڑو، قرآن و حدیث کو دیکھو، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں احادیث مبارکہ کیا کہتے ہیں۔ تو اگر ان کے درمیان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اگر جنگ ہوئی بھی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجتہد آدمی جو ہوتا ہے اگر وہ صحیح بات کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، لہو اجران، اور اگر وہ غلطی کرے تو پھر اس کو 1 اجر ملتا ہے، گناہ پھر بھی اس کو نہیں ملتا۔ آج ہم اللہ معاف کرے اپنے وہ صحابہ کرام کے بارے میں زبانوں کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے کتاب میں لکھا ہے قیصر روم کو جب پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان میں انبن ہے اور مرکز مدینہ منورہ خالی ہو چکا ہے، ایک شام میں ہے اور ایک کوفہ میں ہے، تو حملہ کرنے کی اس نے تیاری کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتہ چل گیا تو خط لکھا، اور اس خط میں الفاظ یہ تھے یا قلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو نے مدینہ منورہ پر مرکز پر حملہ کیا تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بن کر آپ کا مقابلہ کروں، علی کا سپاہی بن کر۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی خط میں یہی لکھا یا قلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو نے اس طرح کیا تو میں یہ اس طرح کر دوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی وہ کوئی اسلام کفر کی نہیں تھی، اس لیے ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر جو شہید ہوتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر ان کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو کھانا چھوڑ دیا اور رونے لگ گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کتاب میں آتا ہے کہ کوئی وہ یہ کوفہ سے ان کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، غالباً وہ شاعر تھا، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اشعار ہی اشعار کہتے جاؤ،
شعر و شاعری کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ یہ صحابہ کرام جو تھے محمد اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سارے کے سارے سخت تھے، لیکن رحماء بینہم یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں شیر و شفقت تھی، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ تو اگر ہمیں کہیں ایسے واقعات ملتے بھی ہیں جنگ صفین یا جنگ جمل، تو اس کو ہم اجتہادی غلطی کہتے ہیں جس پر وہ اجر ان کو ملتا ہے۔ تو بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بے شمار فضائل اور مناقب کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، تو اس کے بعد اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنے ساتھ لیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر صلح کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے جانشین، یہ اب پیغام ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح پیش آنا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پیش آیا کرتے تھے، بڑے اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، حسن حسین سے، اہل بیت سے، دیگر صحابہ کرام سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہی یہ شام کے وہ والی گورنر مقرر کیے گئے۔ آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ آپ کے بھائی کا بھی نام ہے، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بڑے تھے، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر گورنر مقرر فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ بڑا جلدی وہ گورنروں کو بدلتے رہتے تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی نہیں بدلا، تقریباً 20 یا 22 سال والی حکمران یہ وہ شام کے گورنر وہاں پر رہے۔ یہ اعتماد تھا ان حضرات کو۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو عرصہ جو ہے خلافت کا، حکومت کا اور ملوکیت کا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بادشاہ بننا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، ملوکیت جسے کہتے ہیں یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا ملوکیت ہو، جو بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق حکومت کرے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں ملوکا، کہ ان کو ہم نے ملوکیت، ان کو ہم نے بادشاہ بنایا تھا۔ تو اگر یہ بادشاہت اسلام کے خلاف ہوتی تو پھر قرآن مجید میں یوں نہ بیان کیا جاتا۔ اور پھر بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب دونوں یہ باپ بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور دونوں کے بارے میں قرآن مجید کا یہ الفاظ آتے ہیں ففہمنا سلیمان۔ اور اسی طریقے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے وہ بیان فرمایا کہ دونوں کو اللہ جل شان نے فراست عطا فرمائی تھی، اور ان کو ایک وہ مدبرانہ صلاحیت سے نوازا تھا۔
اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ جل شانہ نے فراست سے اور مدبرانہ جو صلاحیت ہوتی ہے ان سے نوازا تھا۔ وہ کسی نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام آپ سے بلند و بالا ہے، اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ افضل ترین آدمی ہے، عالم ترین آدمی ہے، سب سے بلند و بالا آدمی ہے اپنے زمانہ خلافت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے یہ کہا کہ جب وہ آپ سے اتنے بلند و بالا ہیں لیکن سیاست میں آپ ان سے آگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے ہر اعتبار سے آگے ہیں، مجھ سے افضل ترین عالم ترین ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل علی وہ آل ابی سفیان سے کہیں درجے بہتر ہیں، لیکن میرا یہ سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیتا، تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رسی کو کھینچنا چاہتا ہے تو میں ڈھیلی کر دیتا ہوں، جب کوئی رسی کو کھینچے گا تو ڈھیلی کر دیں گے، ٹوٹے گی، اور اگر کوئی رسی کو ڈھیلا کرتا ہے تو میں کھینچ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے تو اللہ نے ان کو مدبرانہ صلاحیت سے نوازا تھا۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ یہ 22 رجب کو یہ ہمارے معاشرے میں کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 22 رجب کا دن جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اصل میں یہ غیر جو ہے جو صحابہ کے جو دشمن جو ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کرتے ہوئے یہ کنڈے مناتے ہیں، کنڈوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور ہم مسلمان دیکھا دیکھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ولادت کی خوشی میں، حالانکہ ان کی اس طرح ولادت ہے ہی نہیں، ان کی غالباً ولادت 8 رمضان المبارک کو ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ اس سے میرے عزیزوں یہ 22 رجب کو کنڈوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ غیروں کی سازش ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں، اس لیے ہم اس سے حتی امکان بچنے کی کوشش کر لیں، ورنہ وہ تو میں نے آپ کے سامنے ان کے فضائل بیان کر دیے کہ اللہ نے کیا کن وہ مقام یہ فضائل سے ان کو نوازا تھا۔ اللہ جل شانہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔